آیت نمبر 26 سورۃ الحدید پارہ نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو رسالت عطا کی، ہم نے انہیں رسول بنا کے بھیجا، اور پھر آگے ان کی اولادوں میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ اصل میں انسانوں کی پیدائش سے پہلے دنیا میں یہاں زمین پہ جنات آباد تھے، انہی کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت کے لیے منتخب کیا، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہی نبوت عطا کی، پہلے انسان، پہلے نبی، اور اسی طرح پھر آگے ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور طوفان نوح میں سارے کفار ہلاک ہو گئے اور صرف جو کشتی میں سوار ہوئے وہی بچ گئے ایمان والے۔ لیکن آگے اولاد صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی انسانیت، باقی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار بھی ہوئے آگے ان کی نسل نہیں چلی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب انسانی نسل آگے نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی چلی، اور ان کو اسی لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، 3 بیٹے سام، حام اور یافس، ان کی اولاد سے، تو پھر نبوت بھی جو ہے نا وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہی منتقل ہوئی، اور اسی سے آگے جاری ہوئی کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام یہ ان کی اولاد میں سے تھے، اور اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے تھے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو پھر اس کے بعد جو آگے نبوت کا سلسلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بند کر دیا۔ آگے جتنا بھی نبوت کا سلسلہ رہا ہے، ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی اولاد میں سے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت عیس، ان کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام، اور اس طرح اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین، ان کی اولاد میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے عظیم بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں عرب اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبوت پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں، پھر آگے نوح علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہی، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جاری رہی۔ اسی لیے جتنے بھی دنیا میں مذاہب تھے سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قدر اور عزت کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، مشرکین بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا نا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا یہودیت، عیسائیت سے اور شرک سے ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو یکسو مسلمان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے متبعین تو وہ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، بہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے ساتھ ایمان لائے، فرمایا یہ ابراہیمی ہیں، اس کے علاوہ اب دنیا میں ابراہیمی کہلانے کو کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آگے ان کی اولاد میں ہم نے نبوت جاری کی، اور اسی طریقے سے کتاب بھی جاری کی، کہ جو آسمانی کتابیں وہ بھی ان کی اولاد میں سے، 4 بڑی کتابیں آسمانی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، 3 جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک جو ہے نا وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بڑے ہدایت یافتہ تھے، انہوں نے اپنے رسولوں سے ہدایت کو قبول کیا اور ہدایت پر رہے، لیکن فرمایا بہت سارے لوگ جو ہے وہ فسق و فجور پر ہی رہے، کہ جس طرح یہود و نصارہ کو ہی دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کے فسق و فجور کو ہی ترجیح دی انہوں نے۔ فرمایا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، و ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور ہم نے رکھا،
یا کر دیا فی ذریتہما ان دونوں کی اولادوں میں النبوۃ نبوت کو والکتاب اور کتاب کو بھی، کہ کتابیں بھی ان کی اولاد میں نازل ہوئی. فمنہم مہتد، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ تھے، وکثیر منہم اور بہت سارے ان میں سے فاسقون فاسق تھے. ثم قفینا علی آثارہم، ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد لگاتار ہم نے انبیاء علیہ السلام یعنی رسول بھیجے. کوئی وقت بھی کوئی زمانہ رسول سے اور نبی سے خالی نہیں رہا، لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے بعد اسی طرح لگاتار بھیجا، اس کے درمیان کوئی انقطاع نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام، پھر اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دیگر چلتے چلتے زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. یہ لگاتار آئے وقفینا، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہوا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان والا جو زمانہ ہے اس کو فترت وحی کہا جاتا ہے. تقریباً 600 سال کے لیے وحی منقطع رہی ہے، اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا سلسلہ جو ہے نا وہ جڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان میں ایک تو رافت اور رحمت رکھ دی. رافت کا معنی ہے کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جانا، بلبلا اٹھنا، اور رحمت کا معنی ہو گیا کہ اس کی تکلیف کو دور کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ انتہائی صلح کن تھی. ان میں گویا کہ جہاد کا بھی حکم نہیں تھا اور اسی طریقے سے سختی کا بھی حکم نہیں تھا، بس اخلاق حسنہ کا ہی حکم تھا. اور یہی حکم تھا کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ نرمی والا، پیار والا، محبت والا معاملہ کرنا ہے. اسی لیے جب تک جو ہے نا وہ عیسائیت اپنے اصل مذہب پہ قائم رہی ہے تو ان میں یہ چیز اعلیٰ وجہ تم رہی ہے کہ ان میں شفقت، مہربانی، نرمی بہت زیادہ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مسلمانوں پہ جب وہاں مشرکین نے انہیں عرصہ حیات کو تنگ کیا تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ صحیح عیسائیت پہ قائم تھے. اور جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی شفقت والا معاملہ کیا اور بہت ہی پیار و محبت سے ان کو وہاں رکھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے. اور اسی طریقے سے اس کا بیٹا ارحا نجاشی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وفد کے ساتھ، اور جب قرآن مجید سنایا تو رونا شروع ہو گئے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے قرآن سنا حقیقت کو پہچان گئے وہ. تو جب یہ عیسائیت جب تک اپنی اصل مذہب پہ رہے ہیں اس وقت تک ان میں نرمی، محبت، پیار، شفقت بہت زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی جو ہے نا وہ رہنمائی راہب نے کی تھی کہ بھئی مکہ مکرمہ میں رسول آنے والے، پھر مدینہ منورہ جائیں گے. یہ آگے مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر دی تھی، 250 سال. پہلے یہ گویا کہ پارسی تھے، پھر یہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، پھر اس کے بعد نبی آخر زمان کے جو انتظار میں رہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لے کر آئیے. لیکن جب انہوں نے اپنا اصل مذہب چھوڑ دیا، یعنی جو انجیل کی تعلیمات ہیں ان سے انحراف کر لیا، اس میں تحریف کر دی، اور یہاں تک کہ جو توحید والا سلسلہ ہی انہوں نے چھوڑ دیا. 3 مرکزی گروہ بنا لیے. ایک نے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کہنے لگے عیسیٰ ابن اللہ، دوسرے کہنے لگے جی ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 خدا ہیں، اور کچھ کہنے لگے جی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ زمین پہ آ گیا، نعوذ باللہ. تو جب انہوں نے شرک کر کے اپنے اصل دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تو اب دنیا میں جتنے بھی فسادات تھے ان کا منبع بن گئے یہ. اور اس کے بعد یعنی اصل دین سے انحراف کی وجہ سے ان کے اندر دہریت اور شدید قسم کی جو ہے نا وہ سنگ دلی اور قتل و غارت یہ سرایت کر گئی، اور آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن جب تک وہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی بڑی شفقت اور محبت رکھی ہے. اسی کا یہاں تذکرہ فرمایا نا ثم قفینا، پھر ہم نے لگاتار پے در پہ بھیجے علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، ان کے پیچھے، برسولنا، اپنے رسول، وقفینا، اور ہم نے بلا فاصلہ ان کے بعد بھیجا بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل دی، کتاب ہے یہ، تیسری بڑی کتاب ہے. وجعلنا فی قلوب الذین،
اور ہم نے بنا دیا یا کر دیا ان لوگوں کے دلوں میں اتبعوہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی رافتاً شفقت و رحمہ اور رحمت اور مہربانی ورہبانیتا نبتدعوہا اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے انہوں نے خود ساختہ عبادت کا طریقہ ایجاد کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے الگ ہو جانا، دنیا کی لذات کو چھوڑ دینا اور دنیا سے لا تعلق ہو کر یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. تو اصل میں ہوا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو بعد میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، صحیح جو ان کے دین پہ چلنے والے تھے، خاص طور پہ یہودی ان کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور اسی طرح جو مختلف سلاطین اور مختلف جو بادشاہ تھے وہ بھی ان کے شدید مخالف تھے. تو انہوں نے ان عیسائیوں پہ جو صحیح العقیدہ اور صحیح مذہب اور صحیح دین پہ تھے ان پہ شدید ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے. وہ جس طرح سورہ بروج میں بھی آتا ہے نا، یوسف ذو نواس، اس نے بھی جو ہے نا ان عیسائیوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، لاکھ سے زائد لوگوں کو جلایا تھا اس نے. تو خیر بہرحال ابتدا میں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے تھے ان پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کیا، جزیروں کا رخ کیا اور شہروں سے دور بڑی مشکلات میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن وہ مجبور تھے. اب رفتہ رفتہ جو بعد میں آنے والے تھے انہوں نے اسی کو عبادت کا صحیح راستہ سمجھا اور وہی راستہ انہوں نے اختیار کر لیا کہ بعد میں تمام تر سہولیات کے ہونے کے باوجود یعنی وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کسی جزیرے میں چلے جاتے، کسی دور جنگل میں چلے جاتے، وہاں بیٹھ کے گرجا بنا لیتے، اپنی الگ تھلگ عبادت کرتے. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ طریقہ انہوں نے خود اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، اور جو طریقہ خود اپنایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ جو دین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہی دین مقبول ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی آدمی اضافہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کے ہاں مقبول نہیں ہے. جس طرح عام دنیاوی معاملات میں کوئی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا وہ دین کے اندر بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، کہ جس نے بھی دین کے اندر کوئی نئی ایجاد کی، دین میں کوئی نیا اضافہ کیا، فرمایا وہ مردود ہے. یہاں تک کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے بھی اسلام کو گرایا. ظاہر ہے کہ بدعتی کی جب عزت کریں گے تو وہ زیادہ اور جری ہوگا دین کو اور اپنی بدعات میں، رسومات میں. تو اس نے فرمایا کہ اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی، تو بدعتی کی یعنی جو ہے نا وہ مدد کرنے سے، اس کی عزت کرنے سے بھی اسلام نے روکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعت اور یہ سنت آپس میں اپوزٹ مخالف ہے. بدعت کے پر چلو گے سنت چھوٹ جائے گی، سنت اپناؤ گے بدعت نکل جائے گی. یہی وجہ ہے نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کے سنت اپناؤ گے تو بدعات ختم ہو جائیں گی. قرآن پڑھ کے اور اس کا جو قرآنی نظریہ ہے اس کو اپنا لو گے تو شرک زندگی سے نکل جائے گا، شرک زندگی میں آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص صرف لفظی قرآن و مجید کا ترجمہ پڑھ لے اس کی زندگی میں شرک نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جتنا قرآن نے شرک کی تردید کی اتنی کسی اور چیز کی نہیں کی. اور احادیث مبارکہ میں یعنی جتنا سنت پہ زور دیا گیا ہے اور اسی طرح بدعات کی جو تردید ہے اتنی زیادہ کسی چیز کی بھی تردید نہیں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے خود مزید یعنی بارہا فرمایا نا علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت لازم ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. خیر بہرحال تو ایک تو انہوں نے خود اس کو جو ہے نا وہ ایجاد کیا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ شروع تو کر لیا لیکن بعد میں وہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے، اس کو پورا نہیں کر سکے. بعد میں چور دروازوں سے، کیونکہ ظاہر رہبانیت میں جو ہے نا وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے اور اسی طرح کوئی لذت والی چیز بھی نہ کھانا، کچھ بھی نہیں کرنا، بالکل جو ہے نا وہ جنگل میں بیابان میں اور اکیلے الگ تھلگ گرجے میں بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. تو اب یہ بڑا مشکل تھا. تو بعد میں انہوں نے چور دروازوں سے جو ہے نا وہ بدکاری بھی شروع کر لی، ہم جنس پرستی شروع کر لی، یہاں تک کہ کرتے کرتے یعنی عیسائیت کا ایسا حلیہ بگڑ گیا کہ آج دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کا وہ منبع وہ ہے، مرکز وہ ہے. اب دیکھیں دنیا میں فحاشی حریانی اور دنیا کے اندر جو ہے نا یہ فرینڈ سسٹم اور دنیا میں جو ہے نا وہ بے نکاحی عورتیں ان کے ساتھ یعنی معاملات
اور پھر دنیا میں یعنی بغیر باپ کے یعنی بچے، ناجائز بچے، اور اسی طرح دنیا میں جو ہم جنس پرستی ہے وہ ساری کی ساری ان میں پائی جاتی ہے۔ اب تو دیکھیں یورپ میں ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ وہ یعنی آپس میں جو فرینڈ شپ ہے اس کو قانونی شکل دی ہوئی ہے، بلکہ بعض ملکوں نے تو نعوذ باللہ یہ جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے نا قانونی شکل دی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک ملک ایسا ہے کہ وہاں کے جو نعوذ باللہ وہ اس کا صدر وزیر اعظم ہے، اس کی بیوی بھی جو ہے وہ مرد ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہ نیٹو میں شامل ہے، الیاذ باللہ۔ تو حالات یہاں تک آگے، نہیں وہ جب اپنی تعلیم سے بگاڑ پیدا ہوا تو وہ ساری چیزیں ان سے نکل گئی۔ اب ان کی تقلید میں جو ہے نا یہ ہم جنس پرستی اور یہ سارا جتنے بھی جو یعنی بے نکاحی دوستیاں ہیں یہ ساری افریقہ کی طرف بھی جا رہی ہیں، ادھر ایشیا کی طرف بھی آ رہی ہیں، اسی طریقے سے دیگر آسٹریلیا، امریکہ، سارے لیکن منبع یہ ہے، مرکز یہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب تو یہ جو یعنی ترکی میں بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ہم جنس پرستی کے لیے بڑا اس وقت بہتاب ہے، اور کردوں میں بہت بڑا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ بھی نعوذ باللہ ایسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ کہ دیکھیں نا ان کی نکالی پہ آ گئے۔ اب وہ جب اپنی اصل دین سے ہٹے، اصل تو انہوں نے دین بنایا کہ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو کے عبادت کی جائے، دنیا کی کسی لذت کی طرف آیا ہی نہ جائے، اور وہ دنیا کی ساری لذتوں اور گناہوں کا جو وہ مرکز بن گئے۔ اور یہ اصل میں شیطان نے جو ہے نا ان کے یعنی رستہ دکھایا ہے۔ اصل تو مسلمان کا کردار یہ ہے کہ مسلمان معاشرے میں رہے، معاشرے کے ساتھ ٹکرائے، معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے برائی کو، وہ نہیں تو زبان سے روکے، وہ نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ لیکن چونکہ انہوں نے وہ ایک نظام بنا لیا اور الگ تھلگ ہو گئے، اور شیطان نے کہا کہ تم الگ تھلگ عبادت کرو، اب جتنے بھی دنیا میں وہ سلاطین اور بادشاہ تھے وہ بالکل آزاد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مرضی کی حکومتیں، مرضی کی سلطنتیں، مرضی کا نظام چلایا، اور اسی پہ جو چلتے چلتے جناب وہ اصل دین کا حلیہ ہی بگاڑ لیا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں جو ہے نا یہ رہبانیت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام میں فرمایا کہ جو دنیا کے سارے نظام بھی چلائے جائیں، سارے معاملات بھی کیے جائیں، اور ساتھ ساتھ دین پہ بھی عمل کیا جائے۔ یہاں تک دیکھیں کہ اسلام نے تو اتنا تک کر دیا کہ اگر کوئی انسان پیسے کما کے اپنی اولاد کی خدمت کرتا ہے، اپنی اولاد کے اخراجات پورے کرتا ہے، تو فرمایا وہ بہترین صدقہ ہے۔ بیوی کو کھلانا، اس کے کپڑے، دیگر عائز اقارب کے، رشتہ داروں کے، جتنی بھی یہ ساری معاملات والی صورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنا دی تاکہ مسلمان اس میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور تاکہ معاشرے میں رہ کر، معاشرے سے ٹکرا کر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ اپنے خانقاہی نظام بنا کے بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے گا، اور یہ بس کہے گا جی اپنی اصلاح ضروری ہے، چند بیٹھے ہوئے ان کی ضروری ہے، تو وہ جناب معاشرے کا بگاڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا ان کو بھی بھاگ کے لے جائے گا۔ لیکن اگر وہ اجتماعی کوشش کریں گے، جس طرح آج کل بہت ساری جماعتیں الحمدللہ کر رہی ہیں پوری دنیا میں، اور اجتماعی کوشش کریں گے برائی کو مٹانے کی اور بھلائی کو پھیلانے کی، تو اس سے یہ ہوگا کہ برائی کا زور ٹوٹے گا اور بھلائی پھیلے گی، اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور اسلام جو ہے نا وہ دنیا میں آگے تک جائے گا۔ یعنی سب سے بڑا جو نقصان ہوا عیسائیوں کے اور یہ رہبانیت اختیار کرنے کا وہ یہ ہوا کہ اصل دین ہی مٹ گیا۔ لیکن جو دین محمدی والے ہیں الحمدللہ ان کے دین پہ کاربند ہونے کا، دنیا ساتھ چلانے کا یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ دین اپنی اصلی شکل میں زندہ ہے، اور دن بدن بڑھ رہا ہے۔ دن بدن کیا ہو رہا ہے جی؟ جتنی محنت بڑھ رہی ہے اتنا بڑھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تو ابتدا میں انہوں نے بڑا اس کو اچھا سمجھا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کیا اپنی طرف سے، لیکن ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے کیا اس لیے ناکام ہوا، دوسرا یہ ہے کہ دنیا سے کٹ گئے اور دنیا کے معاملات کا، حالات کا مقابلہ نہ کیا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جتنے بھی گناہ برائیاں تھیں وہ معاشرے میں چھا گئیں، اور یہ بھی بالآخر اس کی دلدل میں آ گئے۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةَ، اور رہبانیت، ابتدعوها، انہوں نے اس کو ایجاد کیا، ما کتبنا، ہاں ہم نے نہیں فرض کیا تھا اس کو علیہم ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، کہ ہم نے ان پر جو ہے نا وہ رہبانیت فرض نہیں کی۔ اب انہوں نے کیوں لازم کی؟ انہوں نے لازم اس لیے کی کہ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، لیکن فرمایا فما رعوہا، بس انہوں نے رعایت نہیں کی اس کی، حق کا رعایت ہے جس طرح کہ اس کی رعایت کرنے کا حق ہے۔
یعنی بعد میں اس کا حق ادا نہ کر سکے. تو پھر کیا ہوا؟ فآتینا الذین آمنوا منہم، پس دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے، اجرہم، ان کا بدلہ، وکثیر اور ان میں سے، وکثیر منہم اور ان میں سے بہت سارے فاسقون فاسق تھے. کہ فرمایا جو ان میں سے صحیح ایمان پہ رہے ان کو تو ہم نے ان کا بدلہ دیا کہ آگے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بھی توفیق دے دی، لیکن زیادہ تر ان میں فاسق ہی پیدا ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب اس آیت مبارکہ میں بھی یعنی وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اہل کتاب، ان کو یہ خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی اے اہل کتاب، یعنی جو تم موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، آمنوا برسولہ، اب میرے رسول آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ. ان پر کیا کرو جی؟ ایمان لاؤ. اللہ فرماتے ہیں یؤتکم کفلین، اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا، ڈبل اجر تمہیں ملے گا. ایک پہلے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. اور بعض مفسرین نے اس کی بڑی زبردست تعبیر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان تمہیں ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اجمالاً ایمان لانے کا. اجمالاً کس طرح کے؟ ظاہر ہے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود تھیں، تو اس وقت بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے کہ بھئی نبی آخر زمان نے آنا ہے. لیکن جب آگے تو تفصیلی ایمان، تو ایک اجر جو ہے وہ اجمالی ایمان پہ، ایک اجر تفصیلی ایمان پہ. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور دے گا، روشنی. اور اس نور سے مراد اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنے کے لیے ایمان والوں کو روشنی عطا کریں گے، جو ان کے آگے بھی چلتی ہوگی اور اسی طرح دائیں طرف بھی چلتی ہوگی، اور اس روشنی سے گزر کر وہ پل صراط سے ہوتے ہوئے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور منافقین اور کفار وہاں سے کیا ہو جائیں گے؟ جہنم میں گر جائیں گے. تو فرمایا وہ روشنی بھی ملے گی، اور جو تمہارے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے. ان میں سے ایک فرمایا وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے انبیاء پر بھی ایمان لایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا ایمان ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا. لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ وہ غلام اور ملازم جو اپنے مالک کا، یعنی دنیاوی جو اس کا آقا ہے، اس کا بھی پورا حق ادا کرے اور اللہ کا بھی پورا حق ادا کرے. یعنی اس کے ساتھ بھی ڈنڈی نہ مارے، اس کے معاملات میں بھی گڑبڑ نہ کرے، جو اس کے ذمہ کام ہے وہ صحیح طریقے سے کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ سیدھا رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، جو اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے جو چیز لازم ہے اس کو پورا کرے. اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پاس اگر کوئی لونڈی باندھی ہو اور اس کو وہ صحیح طریقے سے تعلیم دے، ادب سکھائے، اور اس کو پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی ڈبل اور دوہرا اجر عطا فرمائے گی. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے. فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ برسولہ اللہ کے رسول پر، یؤتکم اللہ تمہیں دے گا کفلین یعنی دوہرا حصہ من رحمتی اپنی رحمت کا، ویجعل لکم اور وہ کرے گا تمہارے لیے یا بنائے گا تمہارے لیے نورن روشنی، تمشون بہ جس کے ساتھ تم چلو گے. ایک تو تمہیں نور بصیرت دے گا، دنیا میں ہدایت پہ رہو گے، اور دوسرا اس سے مراد وہ آخرت کی روشنی ہے. ویغفر لکم اور اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. لئلا یعلم اہل الکتاب. اچھا یہ جو لئلا یعلم میں بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو لام ہے یہ زائد ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے. اب یہ اہل کتاب کا ایک باطل گمان اور وہم تھا، اس کے رد کے لیے ہے. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ نبوت صرف جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں آ سکتی ہے، بنی اسرائیل سے باہر نبوت نہیں جا سکتی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی نبوت صرف ہمارے ہاں ہے بس، بلکہ بارہ اس کی تلقین کرتے تھے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کے علاوہ باقی کسی نسل سے کوئی نبوت کا اقرار بھی کرتا ہے تو تم نے اس کی بات نہیں مانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی
تاکہ اہل کتاب کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو اللہ کی رحمت نبوت والی یہ اہل کتاب کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ جس کو مرضی ہے دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آخری جو نبوت والا جو اختتامی سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں جاری کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ اللہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے، جس کو چاہتے دیتا ہے، اور جس میں لیاقت ہے اس کو دیتا ہے، اور نبی آخر زماں ہونے کی لیاقت صرف جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب کے اس گمان کو، اس گمنڈ کو ہم نے جو ہے نا وہ ختم کرنے کے لیے تفصیل کھول کے بیان کر دیا کہ نبوت کا سلسلہ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، جس کو مرضی ہے دے، اہل کتاب کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ اس کو جہاں مرضی ہے بانٹتے پھرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یعنی لا میں یہ زائد نہیں ہے، بلکہ یہ جو یقدرون ہے اس کی جو ضمیر ہے اس کا فاعل یعنی اہل ایمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو دوہرے اجر والا اجر ہے یہ صرف ہمیں ملے گا اور کسی کو نہیں مل سکتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ باقی مومنوں کو بھی دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، اس لیے کہ باقی مومنوں میں وہ مومن جنہوں نے ابتدا میں اسلام لائے اور دین کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی، ان کا اجر تو اتنا زیادہ ہے اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض اہل کتاب نے اس کا اظہار بھی کیا تھا جی کہ ہمارے لیے ڈبل اجر ہے، اس پہ بڑا فخر بھی کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اہل ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر عظیم عطا کر دیا ہے۔ فرمایا نا لِأَلَّا يَعْلَمَ، یہ تفصیل ہم نے اس لیے بیان کی تاکہ جان لیں اہل کتاب، اہل الکتاب اہل کتاب جان لیں کہ اللہ یقدرون، کہ وہ نہیں ہے قادر علی شیء، کسی بھی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، کہ اللہ کے فضل میں سے کوئی بھی چیز ان کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ جان لیں کہ ان الفضل، کہ جو فضل ہے، بید اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اس کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔